باغ زہرا کے خوبصورت پھول خواجہ خواجگاں امیر کلال، وہ عظیم ہستی، ان کو جو امتیازی اوصاف حاصل ہیں ان میں پہلی بات تو یہیں سے انہیں برکت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ حسینی سید ہیں۔ ان کی رگوں میں وہ سلسلہ نور کا وہ نور ہے۔ بالکل آپ سے، اور یہ 18 واسطوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تک یہ فیض آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا والدہ محترمہ کا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، آپ کا تذکرہ پہلے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم صوفی ہستی ہیں۔ آپ ان کے والد گرامی، ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ تھا، والد کا نام بھی امیر حمزہ ہے، بیٹے کا نام بھی امیر حمزہ ہے۔ تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا ایک لخت جگر پیدا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کا کام لے گا۔ پھر چند سالوں بعد آئے تو فرمایا اب وہ پیدا ہو گئے، اسے لے آئیں، نام بھی بتایا۔ تو جب وہ آئے تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور 2 حصوں میں برابر تقسیم کر کے آدھی خود باندھ لی حضرت سیدنا عطا نے، اور آدھی آپ کے سر پہ باندھ دی، اور باندھ کے فرمایا اب اس پگڑی کو اتارو۔ تو دوبارہ اتار کے جب ناپا گیا تو حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ آپ کی جو دستار تھی وہ بڑی ہو گئی 1 گز۔ انہوں نے دوبارہ چیک کی، تیسری مرتبہ کی تو وہ 3 گز تک بڑھ گئی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ صاحبزادہ جی تو ہم سے بھی بہت آگے چلے گئے۔ تو یہ آپ کی ولایت کو آپ نے بیان کیا۔ اسی طرح آپ کی جو تعلیمات میں تواضع اور انکساری ہے، آپ نے جو بھی بیان کیا کہ وہاں پہ لوگ اب جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ نالین اور جوتیاں اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کی تربیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں ان کو دھوتے ہیں تو مریدین عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں دیں، ہم اسے فلاں باغ میں باڑ پہ ڈال دیں۔ تو فرمایا نہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ کہا حضور ہم نیچے گھاس پہ رکھ دیتے ہیں ان کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے۔ فرمایا نہیں، وہ جانوروں کا سبزہ ہے، اس کا نقصان نہیں کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی حضور پھر آپ ان کپڑوں کو کیسے خشک کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی پشت پہ ڈال لیے۔ فرمایا میں تو اس طرح خشک کرتا ہوں، سورج کی طرف دیکھ کے۔ اس مقام پہ آپ نے جو ایک حدیث پاک پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے باغ میں، کسی کی شے میں اس کی اجازت کے بغیر تغیر و تصرف کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ تو معمولی سی بات ہے، ایسے کپڑے ہی رکھنے ہیں نا، چھوٹی سی بات ہے، تو اس میں تغیر و تبدل آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا صغیر مال اسرار، حضور کا فرمان ہے لا صغیر مال اسرار ولا کبیرۃ مال استغفار۔ فرمایا جو صغیرہ ہوتا ہے نا، اسرار کے ساتھ وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا بار بار کرتے ہیں یا اپنی چھوٹی سی خطا اور غلطی پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کبیرہ بن جائے گا۔ اور اگر کبیرہ کو آپ نے ختم کرنا ہے تو فرمایا ولا کبیرۃ مال استغفار، اور جب کوئی استغفار کرتا ہے تو پھر کبیرہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کریں، اکڑو نہیں۔ یہ ابلیسی سوچ ہے، یہ ابلیسی سوچ غلط کوئی بات کہہ دی اس پہ ڈٹ جانا اور اس پہ رجوع نہ کرنا اور اس پہ معافی نہ مانگنا۔ یہ ہے کہ استغفار کی جائے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی تعلیمات میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کے 104 خلفاء ہیں، ان سب کو آپ نے جو وصیت فرمائی ان میں 2 چیزیں آپ نے فرمایا، ساری زندگی لقمہ حلال ترک نہیں کرنا، اور اس پہ آیت پیش کی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیز سے کھانا ہے۔ اور اس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو معدہ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ حوض کی طرح ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے وہ حوض کی طرح ہے۔ یہ ساری آپ تعلیمات حدیث پاک سے ہی لیتے ہیں، کمال ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے پھر آگے مختلف جسم میں جو شریانیں جاتی ہیں تو یہ آگے ندیوں کی صورت میں ہے۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہاں پہ حلال ہوگا تو پورے جسم کے اندر اس کی برکت ہوگی اور تمہارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا، اس پہ آپ توجہ دیتے ہیں، اور یہی بعد کے صوفیہ آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آپ بھی اس پہ زور دیتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک فرمایا کہ اتنا خیال آپ کا پاکیزہ ہو جائے کہ 20 سال تک یہ جو بائیں کندھے پہ آپ کی فرشتہ ہے یہ کچھ لکھ نہ سکے،
اتنا خیال پاکیزہ ہو جائے. یہ بر صغیر کا ہی صرف وطیرہ نہیں ہے اولیاء کی بارگاہ میں جانا, یہ پوری دنیا میں ان کا فیضان عام ہے. اور آپ کا جو حضرت سیدنا شمس الدین امیر کلال رحمہ اللہ کی تعلیمات میں خاص چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے تربیت. آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین نقشبند آپ آئے اور انہوں نے آ کے دعا کی, الگ بیٹھے ہوئے, آپ نے کشف سے معلوم کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دعا یہ کیوں کی ہے کہ یا اللہ مجھے مشکلات جو ہے ان کا مقابلہ کرنے والا بنا. یہ کہو کہ الہی میری مشکلات جو ہے وہ دور کر کے مجھے اپنی رضا عطا فرما دے. اب یہ جو پیغام ہے یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام تھے, صحابی رسول, تو آپ نے دیکھا کہ وہ دن بدن کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک دن آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری صحت کیوں گرتی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, حضور نے فرمایا تم دعا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور میں دعا یہ مانگتا ہوں کہ الہی حشر کے میدان میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا, دنیا میں مجھے جو مشکلات ہیں وہ یہی دے دے. ہاں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا نہیں, یہ دعا مناسب نہیں ہے. اپنے رب سے دعا مانگنی ہے تو یوں مانگو, یعنی دعائیں بھی حضور نے سکھائی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. فرمایا ہمارا رب تو اتنے اعلیٰ ظرف والا ہے, اگر یہاں بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اور وہاں بھی, تو اس کی شان کریمی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. اب یہ جو چیز ہے, دوسری آپ کی دعا جو بڑی اہم ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. الہی مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں معافی اور عافیت عطا فرما. اور یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے. غائی صاحب ایک بڑے نیک آدمی تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی کہ الہی مجھے 2 روٹیاں جو ہے نا وہ مل جایا کریں اور میں تیری عبادت میں لگا رہوں. اچانک کیس پڑا اور جیل میں چلے گئے, اور روزانہ 2 روٹیاں صبح شام تو ملنی شروع ہو گئی. بڑے پریشان ہوئے. تو ایک اور نیک ہستی آئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور آپ کیسے جیل میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اور میں جیل میں آ گیا ہوں, 2 روٹیاں تو مل رہی ہیں. فرمایا نہیں, دعا کرنی ہے تو یہ کرو, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. رب سے عافیت مانگو اور عفو, اس سے معافی مانگو ہر لمحے. اس میں جو برکت ہے وہ خیر ہے. آپ تو مادرزاد ولی ہیں. وہ کہتے ہیں بچپن میں جب آپ کشتی لڑ رہے تھے, ابھی نوجوانی سے بھی پہلے کا دور ہے, تو ایک آدمی نے کہا یہ دیکھو یہ بڑے نیکوں کی اولاد ہے, یہ کشتی لڑ رہا ہے, یہ کیا گندا کام کر رہا ہے. تو اسی وقت ان پہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیند کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کیچڑ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, حشر کا میدان ہے, اور یہ نوجوان جاتا ہے اور ایک ایک کو پکڑ کے اس میں سے نکال رہا ہے. تو وہ پھر جب ان کو ہوش آیا تو قدموں میں گر گئے. آپ نے کہا اولیاء کا کام یہی ہے, وہ گناہوں کی دلدل سے لوگوں کو نکالتے ہیں. بھائی تو اس لیے طاقت حاصل کر رہے ہیں. جی, کشتی کی وجہ بھی آپ نے فرمایا یہی ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ 1000 نوافل تو آئی تبھی پڑے گا نا جب طاقت ہوگی جسم میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ فلاں آدمی ہے, اس سے کوئی خطا ہے تو سزا آپ دیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ, آپ نے اس کے جب تلوار لگائی تو اس پہ اثر نہ ہوا. دوسری بار, جب تیسری بار آپ نے لگائی تو آپ نے دیکھا اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. آپ نے تلوار رکھ دی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند, اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا زیر زبان کچھ پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے شیخ کامل حضرت سیدنا امیر کلال رحمہ آپ کو یاد کرتا ہوں. آپ نے تلوار رکھی اور اسی وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ جو زیر شمشیر بھی اپنے غلام کا اس طرح خیال رکھتے ہیں. بھائی صاحب یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بالکل. آپ دیکھیں, آپ جا رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ, تو کسان ایک اپنے دوسرے خادم کے ساتھ بات کرتے ہوئے, خادم نے پوچھا یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ اس نے بے ادبی کی. اس نے کہا کہ یہ مفت خورے ہیں. لفظ یہ کہا, یہ لفظ بالکل آپ نے جو ایگزیکٹ, اس نے کہا یہ مفت خورے ہیں. آپ نے محسوس کر لیا کشف سے. آپ نے فرمایا اس کو تقدیر الہی کا پتہ نہیں ہے. اللہ والوں کی جب کوئی بے ادبی کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب, جب کوئی اللہ کے ولی کی دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا ہے. آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اسے پتہ چل جائے گا. شام کے وقت اس کو درد گردہ ہوا, تڑپتا ہوا. جب اسے پتہ چلا تو پھر لوگوں کے چارپائی پہ آ گیا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا اب جو تیر چل چکا ہے, وہ تقدیر کا تیر چل چکا ہے, اب واپس نہیں ہوتا. یہ بے ادبی بندے کو اتنی کھائی میں پہنچا. جی جناب, ادب. جی تصوف کیا, اسلام جو ہے نا جی, از اول تا آخر ادب بس. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں ادب سکھایا اور بتایا کہ یہ سارا ادب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے.
میں خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک بات ہوئی، عرض کرتا چلوں. اس میں حدیث شریف موجود ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی عزت ہوتی ہے، المومن اعظم اذا حرمت الکعبہ، وہ کعبے سے زیادہ ہوتی ہے. تو کعبہ اگرچہ بڑی عزت والا ہے، لیکن مومن کی عزت تو عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. اور اولیاء اکرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مشائخ اعظام اللہ والوں کا ہمیشہ ادب کیا جائے.